حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے غور سے تو 2/3 جو ہیں مسلمانوں کے وہ مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی. یعنی سارے مسلمانوں کو اگر 3 حصوں کے اندر بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے، تو 2/3 مسلمان، 2 حصے مسلمان جو ہیں وہ مقلد ہیں، یعنی فالو کرنے والے ہیں فقہ حنفی کو. تو یہ ایک بڑا اعزاز حاصل ہے، یعنی فقہ جو ہے حنفی کو، اور یہ فقہ حنفی کی مقبولیت کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اور دیکھیں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں وہ مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، جن میں سر فہرست ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اور اسی طرح وکی بن جراح ہیں، اور اسی طرح جو ہیں سمجھا کہ مکی بن ابراہیم ہیں، اور بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے فقیہ اور محدثین میں سے. اور اس دور کے یعنی سمجھا کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت سید علی حجویری رحمہ اللہ، بابا فرید الدین گنج شکر جو ہیں رحمہ اللہ، اور اسی طرح میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، اور محدثین میں سے سمجھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی، مولانا محمد قاسم نانوتی رحمہ اللہ، اور شیخ الہند، شیخ الاسلام، بہت سارے علماء کرام ہیں. اب کن کن کے جو ہے انسان نام لے. تو یہ اتنا بڑے جو اللہ والے گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں. ایک حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو غلبہ ملے گا، دین غالب رہے گا جب تک کہ 2 چیزیں تمہارے اندر موجود ہوں گی. ایک فرمایا کہ جب تک مسلمانوں میں جہاد جو ہے وہ جاری ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ جب تک جو ہے فقہ فی الدین ہوگا تمہارے اندر. اور غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں، فقہ فی الدین اور جہاد جو ہے، یہ حنفیوں کے پاس رہا ہے. اس کام کے اندر جو ہے پیشوائی اور امامت کا اگر مقام ملا ہے تو حنفیوں کو ملا ہے. یہ بات ظاہر ہے کہ جب بھی جہاد چلتا ہے تو وہ بادشاہوں کی ماتحتی میں چلتا ہے، اور بادشاہ اگر دیکھا جائے تو 1000 میں سے سمجھا کہ 999% جو ہیں وہ حنفی جو ہیں بادشاہ رہے ہیں. یعنی 1000 میں سے 999، پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھا جائے تو بادشاہ جتنے بھی گزرے ہیں تو سمجھا کہ 999 جو فیصد ہیں وہ مسلمان بادشاہ حنفی جو ہے رہے ہیں. اور فقہ میں بھی تمام ائمہ کرام سے، امام مالک رحمہ اللہ سے، امام اوزاعی رحمہ اللہ سے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، امام شافعی رحمہ اللہ سے، ان سب سے جو فوقیت حاصل ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ہے. یہاں تک کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ شام میں رہتے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب واپس آئے تعلیم حاصل کر کے، امام اوزاعی رحمہ اللہ نے پوچھا، عبداللہ کہاں کہاں تم گئے تھے سمجھا کہ دین کے علم حاصل کرنے کے لیے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ کے اندر وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، بصرہ میں تعلیم حاصل کی، اسی طرح مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں نے جو ہے علم دین کی تکمیل کی ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ پوچھنے لگے کہ پھر کوفہ کے اندر تو ایک جو ہے ابو حنیفہ نامی شخص ہے، کیا تم اس کے پاس بھی پڑھے ہو جو قرآن کے خلاف قیاس کرتا ہے، قیاس کے مسائل استنباط کرتا ہے، جو قرآن کے خلاف ان کی باتیں ہوتی ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تو پڑھے ہی سمجھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہیں، ان کے شاگرد ہیں. تو عبداللہ بن مبارک خاموش ہو گئے، کیونکہ امام اوزاعی بھی مجتہدین میں سے ہیں اور بڑے پائے کے عالم ہیں، چوٹی کے جید عالم ہیں، اس لیے ادباً جو ہے فی الحال ان کو کچھ بھی نہیں کہا. دوسرے دن جب مسجد میں عبداللہ بن مبارک آئے
تو کچھ اوراق لکھ کر کے آئے جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل لکھے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن مبارک نماز کے بعد جو ہیں ان کو پڑھنے لگے۔ امام اوزاعی نے جب وہ مسائل سنے تو غور کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ یہ مسائل کن سے آپ نے پڑھے ہیں؟ یہ تو وہ مسائل ہیں جو سالہ سال سے جن مسائل میں ہم پریشان تھے ان کا حل سولوشن ہمارے پاس نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ابھی ان کو بتایا نہیں، صرف اتنا کہا کہ کوفہ میں ایک بزرگ ہے جن کا نام نعمان ہے، ان سے یہ مسائل ہم نے پڑھے ہیں۔ اسی طرح پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن مسائل عبداللہ بن مبارک یکے بعد دیگرے مسائل سمجھا کے اوراق پر لکھ کر کے آتے تھے اور پڑھتے تھے، اور ان کو سن کر کے امام اوزاعی حیران بھی ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ مسائل، ان میں تو ہم الجھے ہوئے تھے سالہ سال سے، یہ بہت زبردست مسائل ہیں، اور مجھے بتاؤ کہ یہ نعمان کون بزرگ ہیں؟ عبداللہ بن مبارک کہتے 3 دن کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ یہ وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں جن کے بارے میں آپ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بھائی امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اسی وقت وہ اوراق اٹھا کر کے ترپائی پر رکھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے توبہ اور استغفار کی۔ یہ خیر القرون کا زمانہ تھا، ان کے دلوں کے اندر تعصب اور ضدیت نہیں ہوتی تھی۔ جب ان کو معلوم ہو گیا اور ان کا سمجھا کہ دل کے اندر جب یہ سمجھا وضاحت ہو گئی، تو اسی وقت دعا کرنے لگے، استغفار کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے کسی نے غلط اطلاع دی تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، لیکن وہ تو ایسے انسان ہیں کہ جن کے لیے آپ نے علم کے دروازے کھول دیے ہیں، جن مسائل میں ہم سالہ سال سے الجھے ہوئے تھے وہ ان کے پاس حل شدہ ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ کہ جنہوں نے بھی اپنا امام جو ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، ان کی علمیت کے وہ بھی قائل ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحاح ستہ میں ہے، ابن ماجہ میں ہے کہ نہیں بلکہ نسائی شریف میں یہ روایت ہے، باب غزوۃ الہند، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہندوستان کو فتح کرنے والے لوگ ہوں گے، سمجھا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری تمنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے زمانے میں سمجھا کہ یہ جہاد کا موقع مجھے اگر عطا فرمایا تو میں ضرور اس میں شامل ہوں گا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بشارات دوسری میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے، تو یہ بشارت بھی میری تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ دکھائے۔ اگر میری زندگی باقی ہے تو میں اس کو ضرور دیکھوں گا، اگر نہیں دیکھ سکا تو آنے والے مجاہدین کو میری طرف سے مبارک ہو، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو آنے والے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس میں شامل نہیں ہو سکے، ان کی زندگی پوری ہو گئی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن آپ جانتے ہیں تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کو فتح کرنے والے کون تھے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ غوری خاندان سے تعلق رکھیں یا سوری خاندان سے یا مغلیہ خاندان سے تعلق رکھیں یا ایبک خاندان سے تعلق رکھیں، لیکن وہ سارے کے سارے جو حضرات تھے وہ حنفی تھے، وہ سارے بادشاہ حنفی گزرے ہیں، نہ وہ رافضی تھے، نہ وہ غیر مقلد تھے، نہ کسی فرقے سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ اہل سنت والجماعت حنفی تھے جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا ہے، جو مجاہدین تھے، فاتحین تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اس میں تاریخ اہل حدیث ایک کتاب لکھی ہے حضرت مولانا ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ نے سیال کوٹ میں بیٹھ کر کے ایک سمجھا کہ یہ کتاب لکھی ہے جن میں وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ اس وقت امرتسر میں سمجھا کہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی کہ ابھی تک پاکستان نہیں بنا تھا، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقد ہوئی کہ جو
مختلفی مسائل پر مبنی ہوا کرتی تھی، تو اس وقت ہمیں یہ مضمون دیا گیا کہ الایمان یزید و ینقص یا الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے یا نہیں گھٹتا اور نہیں بڑھتا ہے۔ یہ ہمیں جو ہے موضوع دیا گیا، یہ ٹاپک ہمیں دیا گیا۔ تو مولانا محمد ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے الماری کھولی اور کتابوں کو میں نے جھنجھوڑا اور کتابیں میں نے نکالی، تو میں جیسے جیسے کتابوں کو پڑھتا رہا اور قرآن پاک کی آیتیں میرے سامنے بھی تھیں، تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں میرے دل میں قدورت اور میل اور نفرت عداوت بڑھتی جا رہی تھی کہ قرآن پاک میں تو یہ آتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کم ہوتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے کیا لکھا ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا ہے، یعنی لا یزید ولا ینقص کے قائل ہیں، ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ تو میرے دل میں قدورت پیدا ہوئی ان کے خلاف، اور ایک قسم کی نفرت اور عداوت جو ہے بڑھنے لگی کہ امام ابو حنیفہ کیسا عالم ہے جو قرآن کے خلاف بات کرتا ہے۔ لیکن میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یکا یک سمجھا کہ اچانک اور سڈنلی میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے اندر جو ہے ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا چھا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، جبکہ باہر جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں تو سورج کی روشنی ہے، لیکن میرے کمرے میں کیا ہو گیا کہ بالکل اندھیرا، رات کی طرح جو ہے اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ یہ جو تمہارے دل کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قدورت ہے، جو عداوت ہے، دشمنی اور نفرت ہے، اس کی وجہ سے تمہارے کمرے کے اندر جو ہے یہ اندھیرا سا چھا گیا ہے، جبکہ باہر بادل نہیں ہے، بالکل سورج جو ہے صاف چٹیل میدان کی طرح بالکل ظاہر باہر ہے۔ تو اسی وقت میں رو رو کر کے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کی کہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ آپ کے اولیاء اللہ کا امام ہے، کئی سارے اولیاء اللہ کا امام ابو حنیفہ امام ہے، میں نے اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر قدورت رکھی ہے، نفرت رکھی ہے، لہذا مجھے معاف کر دے، میں اس میل کو، قدورت کو باہر نکالتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ مولانا محمد ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث کے اندر لکھا ہے کہ اسی وقت ایک نور کی لاٹ، اور سمجھا کہ میرا کمرہ اس نور کی وجہ سے روشن ہو گیا۔ یہ نور کیا تھا؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقیدت کا نور تھا۔ جب عقیدت دل کے اندر آ گئی، محبت پیدا ہو گئی، تو کمرے کے اندر ایسا نور، ایسی نور کی لاٹ جو ہے پیدا ہوئی کہ میں چیلنج سے کہہ سکتا تھا اس وقت کہ یہ جو روشنی ہے، یہ روشنی امام ابو حنیفہ کی عقیدت کا جو یہ نور ہے، اور جو یہ روشنی ہے، یہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے جو ہے ماند پڑ سکتی ہے، اس سے وہ بھی کم ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا غیر مقلدین کو، یہ کتاب آ گئی بازار میں، تو غیر مقلدین اسی وقت جو ہے مولانا محمد ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ مولانا جتنا آپ نے خرچہ کیا اس کتاب کے اندر، اس کے شائع کرنے میں، اس کتاب کا معاوضہ، اس کا شائع کرنے کا معاوضہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اور اگلے ایڈیشن میں جو ہیں آپ جو ہیں اس واقعے کو، امام ابو حنیفہ کا آپ نے لکھا ہے، اس واقعے کو آپ نکال دیں، جتنا آپ کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کو آپ نکال دیں۔ تو دیکھیے مولانا محمد ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ ان کو کیا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر دلی سے لے کر کے تم میرے اس شہر سیال کوٹ تک سونے کے ڈھیر لگا دو، تب بھی میں اپنی اس کتاب سے امام ابو حنیفہ کا یہ واقعہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ ہیں بھائی اہل سنت والجماعت حنفی۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن پاک کے خلاف یہ بات کیوں کہی، جبکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ امام صاحب نے جو لکھا ہے وہ باعتبار مومن کے ہے، کہ باعتبار مومن کے ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یعنی جیسے عام امتی کو سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، اسی طرح جو ہے نبی کو اور ولی کو بھی اللہ پر ایمان ہے۔
تو ایمان میں سارے برابر ہیں، امتی ہو یا نبی ہو، ولی ہو یا کوئی عام گناہگار جو ہیں امتی ہو، وہ سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں سارے برابر ہیں، سمجھا۔ اس کے بعد پھر ایمان کے بعد ابھی تک نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، جب نماز کی فرضیت ہوئی تو ایمانیات کے اندر ایک چیز اور بڑھ گئی، جب روزے کی فرضیت ہوئی تو پھر ایمانیات میں ایک اور چیز بڑھ گئی، لیکن جب دین کامل اور مکمل ہو گیا تو ایمانیات ساری کی ساری اب ٹوٹل ہو گئیں۔ اب تمام چیزوں میں جیسے جو ہے نبی اور ولی ایمان رکھتا ہے، ویسے عام امتی چاہے نیک ہو یا گناہگار ہو وہ بھی تمام ایمانیات پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، تو اس معاملے میں یعنی ایمانیات میں سارے برابر ہیں۔ اب اس میں کمی بیشی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ اس دور کے اندر تھا جب قرآن پاک اور وحی جو ہے نازل ہو رہی تھی، جب وحی بند ہو گئی، دین کامل اور مکمل ہو گیا، تو اب جو ہے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ایمان کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے۔ اس کی آپ ایک مثال یہ لیں کہ سمندر کے اندر جو پانی ہے وہ پانی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ پانی ہر وقت ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سمندر کے اندر موجیں زیادہ ہوتی ہیں اور سردیوں کے اندر موج کم ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرمیوں کے اندر پانی زیادہ ہے اور سردیوں کے اندر پانی کم ہے، بلکہ پانی دونوں موسموں کے اندر اتنا ہی ہے۔ البتہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ گرمی کے اندر موج ہوتی ہے اور سردی کے اندر موج نہیں ہوتی ہے، لیکن پانی برابر ہے۔ تو ایمان تو اتنا ہی ہے، البتہ ایمانیات کی فہرست جو ہے بڑھتی گئی تو ایمان بڑھتا گیا۔ جب جو ساری ایمانیات مکمل ہو گئی اور وحی کا نزول اب ختم ہو گیا، اب قرآن مکمل ہو گیا، اب دین مکمل ہو گیا، تو ایمانیات جتنی بھی ہیں ان سب کے ایمان لانے میں عام امتی برابر ہے، جس طرح کے نبی اور ولی جو ہے وہ تمام ایمانیات پر یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، تو عام امتی چاہے نیک ہو یا گناہگار ہو وہ بھی اتنا ہی ایمان رکھتا ہے۔ یہ تھا امام صاحب کی اس سمجھا کہ مسلک اور جو ان کی بات ہے کہ ایمان بڑھتا نہیں ہے اور کم نہیں ہوتا ہے، یہ ہے امام صاحب کی اس بات کا پورا مطلب اور مکمل وضاحت۔ لیکن اس دور کے اندر بھی تو ایمان کے بڑھنے کی یا کم ہونے کی بات ہے، تو اس میں یہ جواب ہے کہ ایمان خود نہیں بڑھتا ہے، ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں یا ایمان کا نور بڑھتا ہے۔ تو یہ تین جواب جو ہیں اس کے لیے کافی ہیں۔ تو ایمان اتنا ہی ہے، اس کی کیفیات بڑھ جائیں گی، اس کا نور سمجھا کہ ایمان کا بڑھتا ہے۔ ایمان کے نور کے بڑھنے کا مطلب ہے کہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا اور نیکی کرنے کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، تو اس کا یہ مطلب ہے۔